بھائی یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کا جو کہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ عید یعنی کہتے ہیں رمضان شریف کے بعد یوں ہو جائے گا، تو یہ لوگ معاشی طور پر، آپ جیسے بزنس فیلڈ والوں سے ملتے رہتے، معاشی طور پر لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے پریشان کیوں؟ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی جو امپیکٹ کہہ لیں، اس کا تعین کرنا اتنا آسان نہیں ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، کیلکولیشنز کے بیس پہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب تک چلنا ہے اور اس نے کہاں تک جانا ہے. تو لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ظاہر ہے کہ تنخواہوں میں کمی، اور اسپیشلی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ افیکٹ ہوں گے اور وہ ہیں وہ دکاندار طبقہ ہے. یعنی سیلریڈ کلاس کو تو چلیں ٹھیک ہے، حکومت نے یا پرائیویٹ اینٹیز نے جو ہے وہ کہیں کافی حد تک آسرا دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو نکالیں گے بھی نہیں، کافی جگہوں پہ نکال بھی دیے. لیکن وہ دکاندار جن کا روزگار جو ہے جو وہ اسی حوالے سے چلتا ہے کہ دکان کھلے گی تو چیز بکے گی تو پھر امپورٹ ہوگی، تو وہ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب چیز بکتی نہیں ہے تو وہ پھر آگے آرڈر بھی نہیں دیتا، لوگوں کے پاس مال بھی رہ گیا ہے. اچھا، پھر کچھ ریٹیل کے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کا تعلق ہمارے ایونٹس سے ہوتا ہے. جیسے اب جو چیز عید کے لیے بنائی گئی ہے وہ عید پہ ہی چلنی ہے اس نے. اب اگر اس کو پرانا کر کے عید کے بعد لانچ کیا جائے تو شاید وہ نہ چلے. تو ظاہر ہے کہ سیزنز ہوتے ہیں ہر چیز کے، تو اس میں بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو طرح طرح کا طبقہ ہے، ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہاں، کچھ کاروباری حضرات کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اور فائدہ ہو بھی رہا ہے، اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا فیلڈ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری میجورٹی ہے نا، وہ خیالی پریشانی کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتی ہے. کیا ہوگا جیسے کہ میں ایک جگہ پڑھا تھا عبد الحبیب کہ ماضی وہ ہے جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا، مستقبل وہ ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے. واہ. تو جو چلا گیا اور جس کو دیکھا نہیں ہے، ان دونوں کو یاد کر کر اپنے حال کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں جہاں یہ ارشاد فرمایا نا تقدیر کے بارے میں، کہ تقدیر جو رکھی گئی ہے، ہم تو اس کی دوسری باتوں میں سوچتے رہتے نا، یعنی جو لوگ سوالات کرتے ہیں. تو تقدیر کا جو بنیادی مقصد بتایا وہ یہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو فوت ہو گیا، جو رہ گیا نا، اس پہ افسوس نہ کرو کہ جو وہ تو لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، نکل گیا. اور جو تمہیں ملے گا یا ملا ہے، وہ ملا تقدیر سے، اس پہ اتراؤ مت، اترانے سے منع کیا گیا ہے. تو اصل وہی ہے جو کہ حال ہے اس کو ہم پیش نظر رکھیں. ماضی جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، ہمیں اس پہ وہیوں افسوس نہیں کرنا کہ وہ تو ہونا ہی تھا. اور اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کی ذات سے مل رہا ہے، اس نے ابھی بھی دیا ہے، وہ مستقبل کے اندر. آپ کی بزنس فیلڈ، آپ کو نہیں لگتا کہ تسلی والا کوئی معاملہ بزنس کمیونٹی میں اور جو معاشی کمیونٹی، جو جن کا کام کاج ہے، ان کو کوئی تسلی والی بات کرنی چاہیے؟ بتا رہے وہ بیچارے عید کو بھی پریشانی رہے ہوں گے. جس قسم کا سینیریو ہے نا. اچھا، ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس یہ 12ویں شب ماہ رمضان کی، اور پاسبل ہے کہ شاید عید کو وہ، لیکن ایسے اطلاع یہی ہے کہ ایسا ماحول شاید عید کا نہیں ہوگا جیسا ہر سال عید کا ماحول ہوتا ہے. اطلاع یہی ہے. اور اللہ کرے کہ آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تب آپ نے عید کے دن زبردست نمازیں پڑھی ہو، خوب گلے ملے ہوئے ہو، ملاقاتیں ہوئی ہو، مطلب بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے اس وقت، کیونکہ اگر یہ لاک ڈاؤن رہے گا تو ان کی عیدیاں مر جائیں گی بیچاروں کی نا. بچوں نہیں، بچوں کی عیدیاں مر جائیں گی، ان کے بیچاری یہ سارے. ہاں، یہ خیالی پلاؤ جائے نا، یہ بڑا بگے نمک کا ہو جائے گا. تو یہ ہے ایک پرابلم. خیر، بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کی عیدی کو سیو کر کے رکھیں. اگر نہ آئے تو وہ ان کو ٹیک اوے کروا دیں یا پہنچانے کی کوئی صورت بنائے. بچوں کے دل مت توڑنے دیجیے گا، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا، کورونا بھی بھاگ جائے گا. بچوں کی عیدی کی ضرور پرواہ کرنی، فکر کرنی ہے. اس وقت تو دیکھیں جو عید آئی ہے نا، یا جو عید آئے گی، لگتا یہ ہے کہ اس جنریشن نے تو ایسی عید نہیں دیکھی ہوگی. یا یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ بھی جو گزر رہا ہے، اس میں ایسا رمضان تو نہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے دیکھا ہے، نہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی نے بھی جو بھی شاید اس وقت حیات ہے ایسا ہی ہے، تقریباً ایسا ہی اس وقت شاید جو بھی حیات ہے دنیا میں ایسا وقت اس سے نہیں گزارا، نہیں دیکھا. اچھا، اب جو نیوزز پر لوگ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو لوگ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پریشانی ہمارے ملک میں ہے، ہمارے شہر کے اندر ہے، چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی. اس وقت تک تو اس کا سرا کوئی اب تک نظر نہیں آیا، اس لیے لوگوں کی پریشانی اور ٹینشن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
اللہ رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بات بہت اچھی کی نگرانی شورا نے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جی مستقبل میں جو ہوگا اللہ کرم کرے گا. اچھا ایک ہے نا کہ میں سوچ کر ٹھیک کر لوں. جی کرونا کا نہ فارمولا مجھے پتا، نہ علاج مجھے پتا، نہ اس کا سرا میرے ہاتھ میں ہے، تو اتنا سوچ کے اپنے آپ کو بیمار کرنے سے بہتر ہے تو سوچنا ہے نا. دیکھو جنہوں نے ویکسین نکالنی ہے یہ کام کر رہے ہیں نا اپنا، ٹھیک ہے، سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے اس کو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. جی اب جس کے نہ اس کو نہ ویکسین نہ لگانے نہیں آتی بنا تو کیا، صحیح بات. وہ کائے سوچے یار. یعنی ابھی عید کی دعوت میں بھی گھر میں اگر کرونا ہی ڈسکس کرنا ہے تو پھر عید کو تو خراب نہ کریں نا یار. ابھی آپ کر رہے ہیں. نہیں ہم تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں اور عید کو انجوائے کریں، کھائیں پیئیں. مجھے بھی تھوڑی دیر میں اچھا سا کھانا ہمیں ملے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ انجوائے کریں کرونا کو. نکلا بھی مجھے ملے گا. ہاں پھر میں نے ہمیں کر دیا، میں نے اس کو ہمیں کر دیا. اچھا میں وہ یہی والی بات جو نا یہ جو ابھی آپ کے گھر میں لوگ آئے ہوں گے اور چائے پیتے وقت بھی بات ہو رہی ہوگی، گھبراہٹ جیسے یوسف بھائی کہہ رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں. تو میں ایک بار چینل پہ بھی بات کی تھی، میں نے بڑا اچھا ایک جملے پڑھے تھے. ایک شخص کے پاس ایک بندہ آیا، بولے یار چائے پی. بولا نہیں یار میں بہت ٹینشن میں ہوں. بولا خیریت کیوں؟ بولا یار بہت دنیا کی حالت خراب ہے. بولا اچھا تم نے کی ہے حالت خراب؟ کہتا نہیں. اچھا ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. تو پھر چائے پی بھائی. تو نہ ٹھیک کر سکتے ہو نہ خراب تم نے کی تو پھر چائے تو پی لے. یہ تو نہیں چھوڑنا بھائی. تو آپ دعوت کھاؤ انشاءاللہ. اللہ سے کرم، اللہ کرم کی امید ہے، بہتر ہو جائے گا. امین کا منہ چہرہ دیکھ لو جیسے اندازہ دے کوئی حکایت نکل رہی ہو. مائک لے لیا ہے. نہیں یہ اس کے منہ دیتا نا حکایت آتی ہے تو اس کے منہ پہ جیسے حکایت دکھا رہا ہو. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اشعار ہے نازل ہو رہا. تو لگتا ہے کچھ تشریف آوری ہوئی ہے. نازل ہونا بول سکتے ہیں، نہیں ہے مسئلہ نا. مسئلہ نہیں. ویسے وہ کو حاضر ہونا بھی بولتے ہیں شاید. کچھ حاضر حکایت کی حاضری ہوئی ہے. ہاں جی کچھ نظر آ رہا ہے. اس موضوع کی مناسبت سے جو واقعہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص نے اخبار میں پڑھا مکان برائے فروخت. تو یہ پراپرٹی ڈیلر تھا، پہنچ گیا، بیل بجائی تو ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا. تو دروازہ کھولا تو اس نے بتایا کہ مکان کا اشتہار پڑھ کر آیا ہوں، آپ مکان بیچنا چاہتے؟ جی جی آئیے. بڑی محبت سے اس نے بلایا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور آپ کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ چائے کی ٹرالی لے کر آئی. اس پہ کچھ بسکٹ وغیرہ بھی تھے، چائے بھی رکھی تھی. خیر وہ شخص نے چائے اس کو دی اور بیٹھ کے اس سے بات چیت کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا اشتہار پڑھا تھا. کہا بیٹا بس وہ مکان بیچنے کی تو باتیں ہوتی رہیں گی، تو آپ چائے تو پیو. خیر جب چائے بھی ختم ہو گئی تو پھر اس نے کہا کہ آپ بتائیں گے کہ آپ مکان کی کتنے مانگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا میں 50 لاکھ روپے کا بیچنا چاہ رہا ہوں. او آپ کا مکان تو 50 لاکھ میں کیسے بکے گا؟ نہیں بیٹا ہماری ڈیمانڈ یہی ہے. اچھا. تو بہرحال وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا. تھوڑے دن بعد پھر اس نے اخبار میں وہ اشتہار دیکھا تو اس نے کہا اتنا مہنگا مانگا. بہرحال ایک پارٹی تیار تھی، اس نے پارٹی کو بھی لیا اور ساتھ پھر گئے. اب جیسے دروازہ کھٹکھٹا تو پھر اس نے بڑا اچھا ویلکم کیا. پھر وہ چائے کی ٹرالی آ گئی، پھر بسکٹ اور بات چیت. مکان کی بات کریں، نہیں بیٹا تھوڑی دیر آپ اور آپ نے سنائے خیر خیریت یہ وہ. تو اب جب اس نے پھر پوچھا کہ آپ نے اشتہار دیا تھا پھر تو مکان کا کیا آپ نے کچھ ڈیمانڈ کم کی اپنی؟ کہ نہیں ہماری ڈیمانڈ وہی 50 لاکھ. تو وہ بابا جی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا میں تو یہاں کا بروکر ہوں اور یہ مکان کی ویلیو ہی نہیں ہے، آپ کو اتنے میں کون لے گا؟ نہیں بیٹا ہمیں بیچنا اتنے کا ہی ہے. نہیں آپ کچھ نہیں، آپ چھوڑیں، اگر مکان نہیں بکتا ٹھیک ہے لیکن آپ اور کچھ لیں چائے لیں. اب اس نے کہا ارے بابا جی کا لگتا ہے دماغ ہے صحیح نہیں ہے. بہرحال اس نے پھر اس کو کلوز کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے دوست کا فون آیا، وہ بھی پراپرٹی ڈیلر. یار مکان بہت سستا مل رہا ہے، ایک مکان مل رہا ہے بہت اچھا کارنر کا، یہ وہ چل رہا ہوں میں دیکھنے جا رہا ہوں، پارٹی بھی ساتھ ہے. کہا چلو. کہا اس کے ساتھ بیٹا جیسے پہنچا تو اسی گھر پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ آدمی کا دماغ صحیح نہیں بیچے گا. لیکن پھر بہرحال اس نے کہا چلو تو صحیح، اب اس کا شاید کچھ. پھر اس نے کہا تو پھر ویلکم کیا، پھر چائے کی ٹرالی، پھر بات چیت یہ وہ. ایسے ویسے آپ کچھ سمجھ رہے ہو یہ چائے کی ٹرالی اور ویلکم اور تم دونوں تو باتیں سمجھوں گا نا. اچھا تو یہ پھر اس نے بات چیت کرنے لگے. پھر اس نے کہا کتنی قیمت کا؟ 50 لاکھ. کا بابا یہ 50 لاکھ کا نہیں بکے گا، اور آپ یہ خامہ کا بار بار اشتہار دیتے، آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے یہ وہ کر کے. بہرحال اس نے پھر کہا کہ آج ہم آپ کی چائے ابھی نہیں پیئیں گے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نہ مکان بیچتے نہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ مطلب 50 لاکھ ہی مانگتے ہیں اور آپ کو پتا ہے 50 لاکھ میں بکا گیا، تو آپ اشتہار کیوں دیتے ہیں؟
तो उसने कहा बेटा बात दरअसल ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हैं, हमारे घर में कोई आता नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं आते हैं, तो हम इस बहाने जो है इश्तिहार देते ताकि हमारे घर में कुछ आना शुरू हो जाए। रौनक लगी। तो यूं मतलब मेरे जहन में जब ये ईद की ट्रांसमिशन की बात आई ना, तो मुझे याद है एक मरतबा आपने मुझे बूढ़ों के साथ ईद मनाने भेजा था, माफ कर दो। नहीं वाकई मेरी जिंदगी का वो यादगार दिन था कि हमने पूरा दिन ओल्ड हाउस में गुजारा था। सुबह 10 बजे से गए और शाम 5 बजे तक थे वहां पर, और वो जो 40-45 अफराद थे अब्दुल हबीब भाई, मैं हैरान था। नए नए कपड़े पहने थे क्योंकि उन्होंने इदारे वालों ने या घर वालों ने ही भेजे। कमाल था, शाम तक कोई भी नहीं आए, एक आदमी नहीं आया उनसे मिलने के लिए। अल्लाह। अच्छा यहाँ तक जब उनकी बच्चे जिंदा भी थे, जिंदा क्या 4 गली छोड़कर, अल्लाह 4 गली छोड़कर वो कह रहा है मेरी बच्चे रहते हैं। और एक ने तो कहा 35 साल मैंने बाहर गुजारे और पैसे भेजता रहा, घर बन गया, लेकिन आज उस घर में उसके लिए जगह नहीं। तो मैं यहाँ पर जो ट्रांसमिशन की बात हो रही थी तो यही जहन बन रहा था कि ये जो मौका है वही मेहमानों की और मेहमान नवाजियों की। तो वाकई कई ऐसे घर इग्नोर भी होते हैं कि जिसमें हम अगर जाते भी हैं तो वही जाती मफाद या इस तरह का कोई हो पेश नजर, लेकिन खासकर उन रिश्तेदारों को भी और उन लोगों को भी जो इस बारे में टूटे हुए होते हैं, अपनी ईद की खुशियों में उनको भी याद रखा जाए। माशाअल्लाह। वालिदैन के ताल्लुक से तो आदमी को सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत हसास होना चाहिए। यानी वालिदैन बगैर बच्चों के ईद नहीं मनाते। वाह वाह। ये